نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد عاشورہ کا دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کے احکام مقرر فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں اور انہی میں سے ایک محرم بھی ہے۔ خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ دن اللہ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورے کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دردناک اور المناک واقعہ ہے، لیکن عاشورہ کی فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عاشورہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی آیا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے احکام بیان فرمائے تھے اور قرآن مجید میں اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ ہاں، البتہ اس دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے سے محترم چلا رہا تھا۔ تو عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اب اس کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو دوسرے دنوں پر کیا فضیلت دی ہے، کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں لگی تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار بنایا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔
کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جو یہ بیان کرتی ہوں کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ ہاں ایک روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو دریا کے پانی پر مارے، اور اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کے پار چلے گئے۔ جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور دریا میں خشک راستے دیکھے تو فرعون کا لشکر بھی دریا کے اندر چلا گیا۔ لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو پانی آپس میں مل گیا اور اسی میں فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا اور اسی میں ڈوب گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہ روایت میں موجود ہے اور نسبتاً بہتر روایت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے اس دن کو فضیلت والا دن بنایا ہے، کیونکہ دن تو اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور وہی اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کو جانتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ادراک سے یہ ماوراء بات ہے، اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کو سنت کے مطابق گزارے، اور سنت میں ایک حکم ہے کہ اس دن میں روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو سنت میں ایک حکم ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جب عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ سے تھوڑی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ 9 محرم یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، ایک روزے کا اضافہ کر کے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن اگلے سال آنے سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی تو صحابہ کرام نے عاشورہ کا روزہ رکھنے میں اس بات کا اہتمام کیا، اور تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا۔ اگر کوئی تنہا عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ 2 روزے رکھے جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ایک روزے کا اضافہ کر کے 2 روزے رکھ لیے جائے۔